سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. ٹھرکی قسم کے لڑکے کیا کرتے ہیں, وہاں ایک داڑھی مونچھوں والا بیٹھا ہوا ہے, وہی موبائل لے کے ادھر نہیں جائیں گے, لیکن وہاں ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, وہی موبائل لے کے تو اس کی شاپ میں گھس جائیں گے وہ. تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی, تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے, تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پہ لڑکی کو بٹھانا بہرحال ناجائز تھا, کہ کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی کی نہیں ہے, ارننگ اس موبائل کی ہے. اس نے جو پیسے لیے ہیں اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو خاتون ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں, اگر وہ کسی چیز جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ بذات خود جائز ہے, تو یوٹیوب سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی جائز ہوگی. البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے. اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے, اور اگر آپ نہیں لا رہے, آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے, بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں, اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گنہگار ہوگا. لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے. تو بعض دفعہ بڑے فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں, بکنی پہنی ہوئی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, بالکل ناجائز ہے. لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے, بلکہ وہ اس پروڈکٹ کی ہے جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے. تو وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں, کیونکہ لڑکیاں بہرحال آتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں, تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فحش اشتہار کا یعنی عنصر زیادہ ہے, تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم 10% صدقہ کریں, تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے, بہرحال ایک تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے, تو وہ 10% آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بالکل پاک صاف ہو جائے, بے غبار ہو جائے. اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی گندی خراب نہیں ہوتی. تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں, تو ان کی ہسٹری میں فحش ایڈ کا عنصر کم ہوتا ہے. تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم 5% آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دیں, تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے. باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گنہگار ہوگا کہ وہ ایسے فحش اشتہار کیوں چلا رہا ہے. اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں, تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے معیارات ہی کچھ اور ہیں. جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے, لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے, یوٹیوب کی صحت پہ, تو وہ تو غیر مسلم ہیں, ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں, مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مونیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی. اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہا ہے جائز چیزوں کا اور لیکن طریقہ ناجائز ہے, تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی, ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا. یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا. آسک مفتی طارق مسعود.